دیکھیں ان مناظر کو ذرا دیکھیں. حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی شراب پلا رہا تھا. لوگوں کو میں شراب پلا رہا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. اس دور میں لوگ شراب کے بہت بڑے دل دادا تھے, بہت بڑے عاشق تھے, شراب کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. جیسے آج کے دور میں دیکھیے موبائل گھر کے اندر سب لوگ ہیں لیکن موبائل کے بغیر کوئی رہے گا نہیں. ہر کوئی اپنے اپنے موبائل میں مست ہے. اب ہر کسی ایک دن, یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے, رات میں واٹس ایپ بند ہو گیا, بے چینی بڑھ گئی. نیٹ بند ہو جائے ایسا لگے کہ اس کی جان نکل گئی ہے. ہاں, موبائل سے اتنا رشتہ جڑ گیا ہے. کبھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ. ایک آدمی نے, آپ کو میں کبھی بتایا تھا اور اسی سال کا بھی واقعہ ہے, ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے موبائل چھین لیا. اتنا پڑھایا, اتنا کچھ خرچ کیا تیرے اوپر, تو فیل ہو گیا, موبائل چھین لیا اس سے, تو گیم کھیل کر کے برباد ہو گیا ہے, موبائل چھین لیا. بیٹے نے رات میں اپنے بیٹے کو, باپ ہی کو قتل کر دیا. موبائل سے اتنی محبت. دیکھ رہے ہیں آپ, موبائل نہیں چھوڑ سکتا ہے, باپ کو چھوڑ سکتا ہے, بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, بھائیوں کو چھوڑ سکتا ہے, موبائل کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. ایسی محبت ہوتی ہے. شراب سے بھی ایسی لوگوں کو محبت تھی, اس سے اتنی زیادہ انسیت اور اس سے اتنا زیادہ لگاؤ تھا. کسی کے یہاں کوئی پہنچتا تھا تو شراب دیا جاتا تھا, لوگ شراب پیا کرتے تھے. اتنے زیادہ شراب کے دل دادا ہونے کے باوجود, شراب پینے والے ہونے کے باوجود, ایک آدمی, ایک میسنجر, ایک پکارنے والا پکارتا اور آواز لگاتا, سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم الخمر, شراب کو حرام قرار دیا ہے, شراب کو آج سے حرام قرار دیا ہے. اور قرآن کی آیت اتر چکی ہے, یا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان. قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے, آج کی بات کوئی شراب نہ پیے, آج شراب حرام کر دی گئی ہے. حضرت انس کے جملے سنو. حضرت انس کہتے ہیں میں نے لوگوں کے گلاس میں شراب ڈیلا ہی تھا, لوگوں کے گلاس میں شراب بھرا ہوا تھا, لوگ پینے کے لیے اپنے ہونٹ میں لگانے والے تھے. یہ آواز سنی کہ محمد رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کل سے نہیں پیئیں گے, آج کے بعد یا اب کی بعد نہیں پیئیں گے, یہ بوتل میں, یہ گلاس میں جو شراب ہے اس کو پی لوں اس کے بعد نہیں پیوں گا, ایسا بھی نہیں کیا. سمعنا, سنا, شراب حرام, شراب کی بوتل کو, شراب کی اس گلاس کو, اس مٹکے کو زمین میں پھینکا. اور باقاعدہ حضرت ابو طلحہ انس سے کہتے ہیں, او انس جاؤ, او انس جاؤ, گھر کے اندر جتنے بھی مٹکے, شراب کے جتنے بھی مٹکے اس کو گلیوں میں بہا ڈالو, گلیوں میں پھوڑ دو. یہ سن رہا تھا. اور حضرت انس کہتے جب میں گلیوں میں گیا اور جب میں نے مٹکوں کو گلیوں میں پھوڑا, کیا دیکھتا ہوں, سبھی لوگ اپنے گھر سے مٹکوں کو نکال رہے ہیں اور اس شراب کے مٹکوں کو پھوڑ رہے ہیں, اور شراب کی وجہ سے گلیوں کے اندر پانی کی طرح شراب بہنے لگی. میرے پیارے ساتھیوں, سننا تھا, فوراً عمل کر لیا. کیسا جذبہ تھا, سن لیا. شراب کے اتنے بڑے دل دادا ہونے کے باوجود پیا نہیں. حدیث آئی, اللہ کے رسول کا فرمان آیا, چھوڑ دیا. اب اللہ کے رسول ہی کے تو فرمان بیان کر رہا ہوں, ابوالکلام سلفی کو کچھ اور تو نہیں بول رہا ہے, کچھ اور تو نہیں بول رہا ہے, وہ اللہ کے رسول کا ہی فرمان تو بتا رہا ہوں کہ جب تم راستے میں چلو نگاہیں بچا کر کے چلو. عورتوں سنو, آؤ تمہیں بھی میں بتاؤں, محمد رسول اللہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور باہر نکلے تو کیا دیکھتے کہ عورتیں اور مرد دونوں آپس میں ایک ہی ساتھ راستے میں چل رہے ہیں. آپ نے اسی وقت اعلان کیا, عورتوں سنو, راستے میں چلا کرو تو راستے کے بیچ میں نہ چلو بلکہ کنارے کنارے چلا کرو. یہ تمہیں زیبا نہیں دیتے کہ مردوں کے بیچ میں تم چلنے کی کوشش کرو. یہ عورتوں کو سننا تھا. عورتیں زمین
کنارے ہو کر کے چلنے لگی اور دیواروں سے اتنا زیادہ سٹ کر کے چلنے لگی کہ ان کے کپڑے بھی پھٹنے لگے، کنارے کنارے ہو کر کے چلنے لگی۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں، کٹیہار کی لڑکیوں سنو، محمد رسول اللہ کا فرمان سن کر کے وہ کیسے ہٹ جایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول نے اس کو غلط سمجھا ہے، اللہ کے رسول کی نظر میں یہ غلط ہے۔ اتنی تقریریں کرنے کے باوجود کریم پاؤڈر اور نہ جانے میک اپ کر کر کے تم آیا کرتی ہو اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ میک اپ کر کے جلسوں میں شامل ہوتی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، میں اسے اعتراض نہیں کرتا، چلو تم میک اپ کرو، سب کچھ کرو، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جلسے گاہ میں بیٹھ کر کے تقریریں سنا کرو۔ تم لڑکوں کے بیچ میں چلتی ہو، کبھی تم اللہ کے اس فرمان سے کیوں نہیں ڈرتے ہو کہیں اللہ کا عذاب تیرے اوپر نہ اتر جائے؟ اس طریقے سے چلنے والیوں کے لیے اللہ کے رسول نے باقاعدہ اتنا فرمایا ہے، نساء کاسیات ناریات ممیلات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لڑکیاں تو زمین کے اوپر ہوں گی، چلیں گی، کپڑا پہنیں گی، لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ آپ نے اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ اتنا فرمایا وہ لڑکیاں جو کپڑا پہن کر کے ننگی نظر آئیں گی، میک اپ کرنے والیوں سنو، شوہروں کے لیے میک اپ کیا کرو، اپنے ہسبینڈ کے لیے تم سجتی رہو، اپنے ہسبینڈ کے لیے تم سنورتی رہو۔ تم جلسوں میں میک اپ کر کے آیا کرتی ہو، لڑکوں کو تم اپنے چال میں اپنے چال میں پھنسانے کے لیے جس طریقے سے انداز اپناتی ہو، میرے بھائیو یہ انداز تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ غور کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یجدن ریحا، ایسی لڑکیاں جنت میں نہیں جائیں گی، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، ولا يدخل الجنہ، جنت میں بھی نہیں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اب بتائیے سب سے بڑا کامیاب کون ہے جو دنیا میں زندگی کاٹ لے اور جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے؟ سب سے بڑا کامیاب یہی ہے۔ بہت بڑا مولوی ہے تو بہت بڑا کامیاب نہیں ہے، بہت بڑا رئیس ہے تو بہت بڑا کامیاب نہیں ہے، بہت بڑا شہرت یافتہ آدمی ہے تو بہت بڑا کامیاب نہیں ہے۔ سب سے بڑا کامیاب، سکسیسفل، سب سے بڑا کامیاب وہی ہے جو مرنے کے بعد جنت کے اندر چلا جائے، عذاب قبر سے بچ جائے، عذاب علیم سے بچ جائے اور جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر چلا جائے۔ سب سے بڑا کامیاب وہی ہے۔ میرے بھائیو، جنت میں جانے کے لیے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، رسول کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ رسول کی اطاعت کے بغیر، اللہ کی اطاعت کے بغیر جنت میں جنت نہیں مل سکتی ہے۔ نماز پڑھو، لیکن رسول نے جیسے نماز پڑھی ویسے تم نماز پڑھو۔ اب تم اپنے مرضی کے مطابق نماز پڑھو گے تو تیری نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے 60 سال تک نماز پڑھی ہوگی، لیکن اس نے رسول کے مطابق نماز نہ پڑھی ہوگی۔ اس کی نماز اس کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا، اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، رسول کے مطابق زندگی کاٹنے کی کوشش کرو، گزارنے کی کوشش کرو۔ آج اپنے گریبانوں کو جھانکو، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں میں حدیث ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم بہت اچھے ہیں۔ میرے بھائیو، رسول کی اطاعت کہاں ہے؟ شادی بیاہ میں دیکھیے، زندگی میں دیکھیے، کاروبار میں دیکھیے۔ ہاں، ایک صحابی ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت براء ابن عازب کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا خطبہ دیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے نا، دو عید۔ عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا، سنو آئے کٹم اللہ، سنو غور سے سنو، بڑے بڑے جھنڈا لگانے والوں سنو اور بڑے غور سے سننا، ہاں بڑے غور سے سننا۔ 12 ربیع الاول کو جھنڈا اور جلوس نکالنے والوں، نبی کی آمد مرحبا مرحبا کہنے والوں سنو، نبی کی آمد مرحبا مرحبا کہنے والوں سنو۔ نہ چہرے کے اوپر نہ داڑھی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ تیرے جسم کے پر رسول کا کوئی طریقہ نظر آ رہا ہے، اور اپنے آپ کو سب
سے بڑے محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو تو سنو نبی کا دعویٰ کرنے والوں سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے میری طرح نماز پڑھی، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، جیسے میں رکوع کرتا ہوں ویسے اگر وہ رکوع کرتا ہے، جیسے میں سجدہ کرتا ہوں ویسے اگر وہ سجدہ کرتا ہے، جیسے میں قیام کرتا ہوں ویسے وہ اگر قیام کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ومن نسکا، اور جس نے قربانی کی، نسکنا ہماری طرح قربانی کی، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور جس نے ہماری طرح قربانی کی، فقد اصاب النسک، اس نے قربانی پا لیا، اس نے اپنی عبادت کو پا لیا، اس نے فریضہ حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ہماری طرح نماز نہیں پڑھی، جس نے ہماری طرح قربانی نہیں کی، اس نے قربانی کا ثواب نہیں پایا۔ ہماری طرح قربانی اگر جس نے نہیں کی، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی، آپ نے فرمایا قبل الصلاۃ، اگر کسی نے اگر نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کی قربانی قابل قبول نہ ہوگی، اس کو صرف گوشت ملے گا، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت ابو بردہ کھڑا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سنیے، اے اللہ کے رسول مجھے تو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، میں تو یہ جانتا تھا کہ قربانی کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اب میں قربانی جب جاؤں تب کروں۔ میں صبح کے وقت اٹھا، میں نے نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی اور میں نے قربانی کر ڈالی، اور میں نے قربانی کرنے کے بعد میں نے خود کھایا، میں نے اپنے پڑوسی کو کھلایا، اپنے گھر والے کو کھلایا۔ کیا اللہ کے رسول میں نے غلط کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تم نے غلط کیا ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھ لینے کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے کے بعد قربانی کرو، تب تمہیں قربانی کا ثواب ملے گا، یہ میری سنت ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں کیا کروں، میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن موٹا تازہ ہے، اللہ کے رسول دتا ہوا تو نہیں ہے، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اتھارٹی اور اجازت دیتا ہوں، تم کر سکتے ہو، لیکن تیرے بعد کوئی بغیر دتا ہوا کی قربانی کرے تو اس کو قربانی نہ ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، رسول نے فرمایا میرے طریقے پہ جس نے نماز پڑھی اس کی نماز ہوگی، میرے طریقے پہ جس نے قربانی کی اس کی قربانی ہوگی، میرے طریقے پہ جس نے زندگی گزاری اسی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا اور قبول کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے اور غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی، جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ میرے بھائیوں اور کٹیہار کے لوگوں، اس علاقے میں بہت سارے پروگرام میرے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے، اور الگ الگ موضوعات کے اوپر میری تقریر ہوں گی، الگ الگ حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے۔ آج آپ کو کیا معلوم ہے، بہت کچھ بول دیا جا سکتا ہے، بول سکتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں کوئی مولوی اگر کہیں پریشانی میں پھنستا ہے تو آپ نے کس عالم کی مدد کی؟ یہ عالم اس دین کا ایک قلعہ ہے میرے بھائیوں۔ بتائیے کورونا میں آپ نے دیکھا کئی مولویوں کو مدرسوں سے نکالا گیا، دیکھا ہے آپ نے، تنخواہ نہیں دی ناظموں نے، اپنا گھر تو بنایا، بلڈنگیں بنائی، یتیموں کے پیسے سے باقاعدہ بڑی بڑی گاڑیاں خریدی اور اے سی روم میں رہتے ہیں یہ بڑے بڑے ناظم حضرات، لیکن ان مولویوں کو باقاعدہ مدرسوں سے نکالا گیا اور وہ مدرسے سے نکل کر کے کہاں جائیں گے؟ رکشہ چلایا۔ ان مولویوں نے باقاعدہ سبزی بیچنا شروع کر دی، ان مولویوں نے باقاعدہ اپنے سر کے اوپر اینٹیں لاد کر کے باقاعدہ وہ لوگ کسان کی طرح کھٹنا شروع کر دیا، یہ سارے کام کرانے پہ اوپر مجبور کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، علماء کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اپنے علاقے کے اندر اور اپنے ہندوستان کے اندر، جس طریقے سے مولویوں کو جس طریقے سے آج ظلم مولویوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم مولویوں کے خون چوسنے والی قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں یہ علماء۔ ٹھیک ہے انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی میرے بھائیوں نبیوں کے وارث ہیں، اگر غلطیاں کی ہے تو اللہ اس کو سزا دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں آپ جس طریقے سے مولویوں کے ساتھ رویہ اپنا رہے ہیں، آج دیکھیں مولوی جاتا ہے، لڑکیاں دیکھ رہے کچھ نہیں، آج
مرد حضرات بھی بڑے بڑے ہیں. آج کہیں دوسری جگہ جائیے, حیدرآباد وغیرہ, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, ایئرپورٹ وغیرہ میں اترتا ہوں, کئی لوگ علماء کے احترام میں کھڑے رہتے ہیں اور باقاعدہ کئی گاڑیوں سے ریسیو کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں. لیکن آج حالات, کہیں پہ پہنچو کسی جلسے میں کھانا تک بھی نہیں پوچھا جاتا ہے, کئی اس جگہ پہ کہاں رہنے کی جگہ وہ بھی صحیح سے متعین نہیں کی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے باقاعدہ جب جلسے ختم ہو جاتے ہیں تو باقاعدہ چھوڑنے کے وقت بھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس کو ٹائم سے نہیں چھوڑا جاتا ہے. آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے, اور کتنا قیمتی میں اس کو بتا نہیں سکتا ہوں. میرے بھائیوں, علماء کی قدر کیجیے. اللہ کی قسم, آپ کے حق میں بولنے والا اگر کوئی ہے تو وہ عالم ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس طریقے سے یہاں پہ بولتا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ کی یہاں بولنے کی اجازت ہوگی تو ضرور یہ بات کروں گا کہ اللہ یہ قوم جانتی نہیں تھی, اللہ اس قوم کو, اللہ اے اللہ یہ قوم جانتی نہیں تھی, یہ قوم یہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. اے اللہ نماز تو یہ قوم پڑھتی تھی, سب کچھ کیا کرتی تھی, لیکن اللہ غلطیاں ہوئی. اللہ ہم سے بھی اور آپ سے بھی, ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ رحم الرحمین ہے, معاف کرنے والا ہے. 99 قاتل کو جب معاف کر سکتا اللہ, 99 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے. ایک طوائف لڑکی کو جو باقاعدہ اس کا کام یہی تھا جسم بیچنا, جب اس لڑکی کو اللہ صرف کتا کو پانی پلانے سے معاف کر سکتا ہے, تو میرے بھائیوں اگر کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ کر سکتا ہے. لیکن آج ہم اور آپ فتویٰ بازی بہت کرنا شروع کر دیے, وہ جہنمی, وہ جہنمی, وہ جہنمی. ہم صرف اتنا کہیں گے جو شرک کے اوپر مرا وہ جہنمی, اور جو شرک کے اوپر نہیں توحید کے اوپر مرا ہے, گرچہ کتنوں بھی اس نے غلطیاں کی ہے, ایک نہ ایک دن وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا. میرے بھائیوں یہ اطاعت رسول کے تعلق سے چند باتیں تھی. انشاءاللہ ابھی ادھر تتواری میں, ادھر صوفی چک, اور نہ جانے کہاں کہاں کے اندر میرے پروگرام لگے ہوئے, مجھے جگہوں کا معلوم نہیں ہے. اشتہارات آپ تک پہنچ جائیں گے, الگ الگ موضوعات کے اوپر بہت ساری باتیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کے اوپر زندہ رکھ.